بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2149 ہے اور آج سورۃ المنافقون کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی اور تشریح بھی۔ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب، رَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں ان کو، تُعْجِبُكَ، تو اچھے لگتے ہیں آپ کو، اجسامہم، ان کے جسم، وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ کوئی بات کہیں، تسمع، تو آپ کان لگائیں، لقولہم، ان کی بات پر، کأنہم، گویا کہ وہ، خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ، ہر بلند آواز کو، علیہم، اپنے ہی خلاف، ہم العدو، وہ دشمن ہیں، فاحذرہم، لہذا آپ ان سے بچیں، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، انا یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے ہی رہ جاؤ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں، یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ دوسری بات، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے ہی رہ جاؤ گے۔ تیسری بات، ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں۔ چوتھی بات، یہ ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ پانچویں بات، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ چھٹی بات، اللہ کی مار ہو ان پر۔ ساتویں بات، یہ کہاں اوندھے چلے جا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ المنافقین کی ظاہری حالت، شکل و صورت، فصاحت و بلاغت سے دھوکہ نہ کھانے کی مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھو، یہ منافقین کی ظاہری بناوٹ اور جسم کی ساخت اور صورت تو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور ان کی اگر گفتگو سنو تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کوئی پانی میں شکر گھول کر پلا رہا ہو، اور تم ان کی ان میٹھی باتوں کو سننا ہی چاہو گے اور سنتے ہی رہنا چاہو گے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک خوبصورت لکڑی کو کسی نے ایک دیوار کے سہارے لگا رکھا ہو، کہ وہ لکڑی تو دیکھنے میں خوبصورت اور خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن نہ تو اس میں کوئی سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ہی اس لکڑی میں کوئی عقل ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں
کہ تم ان کی اس خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اور ان کی عمدہ گفتگو کو سن کر ان سے دھوکہ نہ کھانا، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ ایمان اور نورانی لباس کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہیں کہ لوگ ان کی اس ظاہری حالت کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں بڑا عالم اور دیندار سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایسے ہوتے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسے لوگوں سے باخبر رہنے کا حکم فرمایا اور کہا کہ تم ان کے جھانسے میں مت آنا، انہیں دین کا کوئی علم نہیں، وہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ سب سے بڑے دشمن ہیں، تم ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، ان کی باتوں میں مت پڑو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج کر فرمایا کہ اللہ کی مار ہو ایسے منافقوں پر کہ ان کے پاس ہدایت کا سارا سامان موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس سے کنارہ کر کے کہاں کا رخ کیے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان منافقین کی ایک صفت اس میں یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ اگر مسلمان آپس میں کوئی گفتگو کریں تو یہ منافق لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے ان کے دلوں میں چور چھپا ہوا ہے، اس لیے انہیں ہر بات اپنے خلاف نظر آتی ہے۔ علماء تفسیر نے کہا ہے کہ یہاں جو لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان سے مراد عبداللہ بن ابی، مغیث بن قیس اور جد بن قیس ہیں کہ وہ لوگ دکھنے میں بہت خوبصورت تھے، اور میں سے عبداللہ بن ابی تو فصیح اللسان بھی تھا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب پردہ ڈال رکھا ہے، جس کے سبب وہ ایمان سے خالی اور عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور ہر قسم کے نفاق سے بچے رہنے کی اور ایمان پر، صحیح ایمان پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔